تیری اچھی تعریف کرتے ہیں۔ میں حمد و شکر کرتا ہوں اے میرے معبود اور خالق، اور اس شکر سے ہم تیری مہربانیوں کا حق نہیں ادا کر سکتے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے ہم رفعت کی بلند ترین چوٹیوں پر چڑھتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے جنہوں نے مناسک کی ادائیگی کی، اور کعبہ کا طواف اور قصد کیا، اور دین کی نشانیوں کو ظاہر کیا اور ان کی تشکیل کی۔ اللہ آپ پر درود و سلام نازل کرے اور آپ کے پاکیزہ آل پر جو تمام امتوں میں چنیدہ ہیں، اور آپ کے اصحاب پر جو درست اور واضح منہج پر چلنے والے ہیں، تابعین پر اور جو ان کی اچھے سے پیروی کرے جب تک حاجی مسجد حرام کا قصد کرے اور اس سے چمٹے، اور تا قیامت بہت زیادہ۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ یہ سب سے نفیس ذخیرہ اور تمام عبادات کا عظیم نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کا ثواب بڑا کر دے گا۔ اے مسلمانوں، یہ دیکھو حج کے مبارک ایام سایہ فگن ہو گئے اور اس کی تابناک راتیں نمودار ہوئیں۔ سوز شوق محبین پر حاوی ہو گیا اور انہیں کھینچ لایا، اور اس جگہ سے شاد کام ہونے والوں کے دل موسم سے معطر ہو گئے۔ بیت اللہ الحرام سب سے بہتر موسم کے مہمانوں کی آمد سے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے جھوم اٹھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ابدی پکار ہے اور ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ ایمانی بھائیوں، یہاں حرمین شریفین ہے جو تمام زمانوں اور سالوں میں دین و اسلام کا گہوارہ اور تعظیم و عظمت کا گھر رہا ہے، جنہیں رحمان نے چنا اور جن کی سرزمین پر قرآن نازل کیا، اور جن میں سید انام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ ہمارے گرد حرم کے جھونکے چل پڑے اور ہر پیاسا دل روشنی کے لیے بے تاب ہو گیا۔ دنیا بھر سے لوگ گروہوں میں آئے اور سب اللہ کی حفاظت میں رواں ہوئے۔ مسلمانوں، رب تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کی سرزمین کو بہت سی خوبیوں اور بہت سی معزز خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر قائم کیا گیا پہلا گھر ہے۔ یہ توحید و وحدت اور عبادات و مشاعر اور امن و امان کا رمز ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اللہ کے حرمت والے شہر اور پرانے گھر کے زائرین پر اس کا وسیع کرم اور عظیم سخاوت یہ ہے کہ اس نے اس میں نماز کے ثواب کو دوسری مساجد کے بنسبت کئی گنا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز دوسری جگہ کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری جگہ کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ میں نے بیت اللہ دیکھا، مقام ابراہیم دیکھا، میں نے آداب و تسلیمات پیش کیے، بیت اللہ کے سامنے میرے آنسو خشک نہ ہوئے، میں اس کا ہمیشہ فریفتہ و دیوانہ رہوں گا۔ اے مبارک حجاج کرام، آپ کو خوش آمدید، آپ کا منتخب ہونا، چنے جانا آپ کو مبارک ہو۔ تو براہ کرم اس جگہ کی عظمت، اس کی حرمت، اس کی پاکیزگی اور تقدس کا ہمیشہ خیال رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کے قدیم گھر، سب سے بہتر سرزمین اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اس شہر کو حرام قرار دیا، اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا۔ بس ان کی تعظیم شاعر کی تعظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، اور کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ ملت اسلامیہ یہ ٹھوس امن اور مضبوط امان صرف قانون سازی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وعدہ اور ان کے لیے وعید اور سخت یقینی سرزنش کی بنیاد پر مستحکم اور بلند ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرنے یا توڑنے کی کوشش کرے، اللہ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ہم تقرب کی جگہ کی تعظیم کریں گے اور تقدس کی محبت پر ہماری ملامت نہ ہوگی۔ یہ یاد کی جگہیں ہیں جن کی روشنی آفاق سے تاریکی کو چھانٹتی ہیں۔ ایمانی بھائیوں، حج سب سے بڑی عبادتوں میں سے ہے۔ اس کے شروط، ارکان اور واجبات ہیں۔ ضروری ہے کہ اس گھر کا قصد کرنے والا ہر فرد انہیں جانے، ان کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، شہوانی افعال و اقوال اور گناہوں سے پرہیز کیا تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ حجر اسود کے پاس گناہ کم ہو جاتے ہیں، وہ شکست خوردہ ہو کر اپنے پر سکوڑ لیتے ہیں۔ حتیم کے کونے میں اس کی چمک ہے جب حاجی اس کے استلام کا قصد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کو بجا لانا، اسے شکوک و شبہات، ملاوٹوں اور نئی چیزوں سے پاک کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ ضروری ہے کہ بلد امین کے زائرین اسے خانہ کعبہ کے پاس بالخصوص اور باقی ممالک میں بالعموم بجا لائیں اور قائم کریں۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑی ہدایت اور معزز مقصد ہے جو قدیم گھر کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ حج ایک شرعی عبادت، معتبر احکام اور تہذیبی اقدار کا نام ہے۔ یہ مظاہروں، مارچوں، ریلیوں، مناظروں، مباحثوں، جدال اور تکرار کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں سیاسی نعروں، فرقہ وارانہ اور مذہبی پروپیگنڈے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس قاعدے سے بالا تر ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، اور اس میں ہر اس عقیدے کا ترک ہے جس پر اس امت کے اسلاف نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ معزز حجاج کرام، حرمین اور حج کی تعظیم کی بابت سب سے بڑی سفارشات میں سے اور زائرین کے تجربے میں اضافہ کرنے والے عظیم ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ حرام چیزوں اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی قسم یہ نقصانات اور مصائب کا سبب ہیں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ میرے پیارے حاجی بھائی، کوشش کرو کہ آپ کی بات میں پاکیزگی ہو، نگاہیں جھکی ہوں، قربت اور فرما برداری کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، دل کو خواہشات اور غلطیوں سے بچاؤ، اس ذات سے خوف کھاؤ جس کی حج کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا ہے۔ یہی تمام راہوں میں آپ کا وطیرہ ہو۔ محتاط رہو کہ ہجوم اور دھکا مکی میں اہل ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں گے بغیر کسی جرم بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔
یہاں ضوابط اور ہدایت کی پاسداری کرنے کی اہمیت پر زور دینا واجب ہے۔ ان میں سے ہے کہ بغیر تصریح کے حج نہیں، یہ استطاعت کے شرط کے تقاضوں میں سے ہے تاکہ مفادات کے حصول اور ان کی تکمیل کو یقینی بنانے اور مفاسد سے بچنے اور انہیں کم کرنے میں شریعت کے بڑے مقاصد کی تکمیل ہو، اور رعایا کے بارے میں امام کا فیصلہ شرعی مصلحت سے جڑا ہے۔ اسی طرح عبادات کا ماحول ہموار ہو، ایمانی سفر آسان ہو، قاصدین و زائرین کا مذہبی تجربہ بڑھے، اور سبق لینے، نصیحت حاصل کرنے اور معلومات کو افزودہ کرنے اور عبرت پکڑنے کے واسطے مکہ اور مدینہ کی تاریخی جگہوں کی واقفیت ہو۔ اللہ نے فرمایا اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ اے میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس سے مغفرت طلب کرو، وہ بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس نے حج کو دین کا ایک ستون اور اسے ایک منہج حیات بنایا۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے ثواب کو بڑھایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مناسک کی ادائیگی کے لیے ہر طرح کے راستوں کو طے کرنے والوں میں سب سے بہتر، اے اللہ ان پر درود نازل کر اور ان کے آل و اصحاب پر، اور جو قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرے۔ اما بعد، اے اللہ کے معزز گھر کے حاجیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان معزز فضیلت والے اوقات کو غنیمت سمجھو، انہیں مبارک نیک اعمال سے آباد کرو اور بھرو، کیا کامیاب و کامران ہوگے، بھلائیوں اور رحمتوں کو سمیٹ لوگے۔ اسلامی بھائیوں، انعام کرنے والے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرنے میں سے حرمین شریفین کو اللہ نے جس نعمت سے بہرہ ور کیا ہے اس کا اظہار کرنا ہے، جیسے کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے حجاج کی خدمت کرنا، اللہ سے مدد، ہدایت اور توفیق طلب کرتے ہوئے رحمان کے مہمانوں کی خدمت کے راستے پر گامزن رہنا، حج و عمرہ کرنے والوں اور زائرین و قاصدین کی خدمت کرنا اور ان کے امن و سکون کی نگہداشت کرنا اس ملک کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے اور اس کے اہتمامات میں سر فہرست ہے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ رحمان کے مہمانان کے امور کو پوری مہارت اور مضبوطی سے ادا کرنے والوں کی خدمت میں سلامی، عزت اور تعظیم پیش کی جائے کہ اللہ انہیں بہترین اور مکمل بدلے سے نوازے۔ یہ عظیم اسلامی اجتماع ہمیں جن چیزوں کی یاد دلاتا ہے ان میں ملک فلسطین اور مسجد اقصی میں ہمارے مظلوم بھائیوں اور زخم خوردہ عزیزوں کی مصیبتیں ہیں۔ ہماری مضبوط بھائی چارہ اور ہمارے بلند عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ساتھ ہی ان بابرکت ایام میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح عطا فرمائے۔ یہاں سودا بازوں کی منشا کے خلاف مسئلہ فلسطین اور اسلامی مقدسات کے حوالے سے ہمارے وطن عزیز کے مضبوط اور باوقار موقف کو سراہا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جو مناسک کی ادائیگی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اور جنہوں نے مناسک کو ہر حاجی کے لیے بیان کیا۔ اس کا حکم اللہ نے اپنے محکم قول اور سب سے سچی کتاب میں دیا اور فرمایا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ ان پر درود و سلام نازل کرے، وہ اللہ جس نے انہیں رفعت عطا کی جب تک حجاج تلبیہ پکارے اور احرام باندھے، اور ان کے رشتہ داروں پر جن کی فضیلت متعین ہے، اور ان کے صحابہ پر جو عالی مقام ہیں۔ اے اللہ
درود و سلام اور برکت نازل کر ہمارے نبی و حبیب اور قائد محمد بن عبد اللہ پر اور ان کے پاک باز آل پر اور ان کے مہاجر و انصار صحابہ پر۔ اے اللہ تمام صحابہ سے تو راضی ہو جا اور اپنے جود و سخا سے ہم سے بھی۔ اے عزیز و غفار، اے اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم اور مستحکم کر دے، اسے خیرات و برکات کو سمیٹنے والا بنا، مصیبتوں اور آفات سے اسے محفوظ رکھ اور مسلمانوں کے ملکوں کو شر و فساد سے بچا۔ اے اللہ حج و عمرہ کرنے والوں کو سلامت رکھ، ان کا بہترین معاون و محافظ بن جا۔ اے اللہ ہمارے امام کی خصوصی حفاظت فرما، ان کی نگہداشت کر، انہیں صحت و عافیت کا لبادہ پہنا اور ان کی بیماری کو ان کے لیے پاکی بنا، اے رب العالمین۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو بہترین اور پورا بدلہ دے، ان کارناموں کے بدولت جو انہوں نے حرمین شریفین اور ان کے قاصدین و زائرین کے تئیں اور اسلام و مسلمان کے مسائل کے تئیں انجام دیے ہیں۔ اے اللہ تمام مسلم حاکموں کی اصلاح فرما اور انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی آرزوؤں کے ذریعے اے اللہ ہم اپنی آرزوؤں کے ذریعے تیرا قصد کرتے ہیں، اپنی مختلف باتوں کے ذریعے تیری تعریف کرتے ہیں۔ اسلام و مسلمانوں کو عزت دے، اے ذوالجلال والاکرام، ان کے درمیان اتفاق قائم کر دے، ان کو ہدایت، تقوی، عفت اور مالداری سے نواز، ان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق دے، اپنے احسان و کرم سے انہیں برائیوں اور گناہوں سے بچا، انہیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دے، تجھے راضی کرنے والے ان کے آرزوؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ان مبارک لوگوں کو سنت، اے اللہ جس طرح ان مبارک لوگوں کو سنت، نیکی اور اطاعت اور سب سے معزز جگہ پر جمع کیا ہے، اسی طرح انہیں اپنی نعمتوں والی جنت میں اکٹھا کر۔ اے اللہ سرکشوں کی سرکشی، قابض صہیونیوں کے ظلم سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر، اسے قیامت تک بلندی اور عظمت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر، چال بازوں کی چال بازی، مکاروں کے مکر، سرکشوں کی سرکشی سے مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت کر، انہیں قیامت تک عزت و بلندی سے نواز دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے، اور اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے اللہ رب العزت والجلال تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام وہ مسلمان جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو تو معاف کر دے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی ذریتوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال تو ہم سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اور ہم سے شر و فساد کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العزت والجلال جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے۔